अस्सलाम नाज़रीन, प्रोग्राम आज की बात के साथ मैं हूं इम्तियाज मीर। मार्च में न मार्च हो सका, जिम्मेदार कौन है? कहते हैं पीपल्स पार्टी जिम्मेदार है कि इस्तीफा तो आखिरी ऑप्शन था। नून लीग और मौलाना बज़्ज़िद थे कि असर तब होगा लॉन्ग मार्च का अगर हम इस्तीफा देंगे। पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ है कि इस्तीफा न दिया जाए। अगर पीपल्स पार्टी इस इत्तेहाद में नहीं रहती तो क्या पीडीएम आगे बढ़ सकेगा? एक डेडलॉक की कैफियत है। पीपल्स पार्टी फैसला करे, इस फैसले के बाद ही पता चलेगा कि क्या होने जा रहा है। हुकूमत सबसे ज्यादा खुश है कि पीडीएम खत्म हो चुकी है, पीडीएम का एंड हो चुका है। बस हम तो पहले ही कहते थे कि ये सारे इसी वजह से जमा हुए हैं कि इनके जाती मुफादात हैं। एक और महाज खुल गया इलेक्शन कमीशन के खिलाफ। इमरान खान साहब ने, वजीर आजम पाकिस्तान ने, हर तरफ इस गवर्नमेंट ने महाज खोले हुए हैं। मुल्क के अंदर जो मुल्क की मैशियत का बेड़ा गर्क इस हुकूमत ने किया है, अवाम के साथ इस हुकूमत ने जो जुल्म किया है वो आपके साथ है। रियासत के जो जिम्मेदार हैं आज भी चुप हैं, खामोशी है। अंधे, बहरे और गूंगे हैं, सब खामोश बैठे हैं। इस हुकूमत को छोड़ दिया है कि जिस तरह करें इस मुल्क के साथ, और इस मुल्क के साथ हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा है, कुछ भी नहीं हो रहा। इसी के साथ अपने स्टूडियो में दाद दिए मोहतरम जनाब से रियाज हुसैन शाह साहब, मामले खुसूसी वज़ीर आला सिंध। सर मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो। उसी के साथ बैरिस्टर राजा अंसारी साहब, नून लीग के रहनुमा हैं, सीनियर रहनुमा हैं। सर मैं आपको वेलकम करता हूं। ब्रेक का टाइम हो गया, ब्रेक के बाद आते हैं। ब्रेक का टाइम हो गया, ब्रेक के बाद आते हैं। वेलकम शाह साहब। पूरी चीज फैसला आपको करना है कि पीडीएम का मुस्तकबिल क्या होगा, कि पीपल्स पार्टी इस्तीफा के मामले पर क्या फैसला करती, क्या कहें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो आपका शुक्रिया इम्तियाज़ भाई, आपने इनवाइट किया अपने शो में। देखें, हमारा जो हमारी पार्टी लीडरशिप है, आसिफ अली जरदारी साहब का जो फैसला था, हम तो बार बार उस पर कहते हैं कि उन्होंने जो पहले भी बातें की थी तो उसमें हम पीडीएम को, सारी पीडीएम में जितनी जमातें हैं सबको फ़ायदा हुआ था और हमें कामयाबी मिली थी। हमें बाई इलेक्शंस जो हुए उसमें सिंध और पंजाब में बड़ी अक्सरियत से कामयाबी मिली और पीटीआई को जो है ना होने के बराबर लोगों ने वोट्स दिए। उसके बाद जो हमने जलसे किए थे या उनमें जो मार्च हुए थे उसमें भी लोगों की बड़ी शिरकत थी। उसके बाद हमने सेनेट इलेक्शन भी आसिफ अली जरदारी साहब की जो सोच है उसकी सोच पे चल के वो भी हमने जीती और गिलानी साहब आए। दूसरा जो हम अभी भी कहते हैं कि हमारा सेनेट चेयरमैन जो है गिलानी साहब और हैदरी साहब, अभी भी वो चेयरमैन और वाइस चेयरमैन है, क्योंकि उनमें जो रिजेक्ट हुए वो तो हमारा गया हुआ है अदालत। तो हम तो पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह वो जीत जाएंगे। दूसरा ये कि अभी पीडीएम अगर इस्तीफों की बात करती है तो आसिफ अली जरदारी साहब ने यही कहा है कि हम पार्लियामान में बैठ के इनको टफ टाइम दे सकते हैं और इसमें कोई गलत बात नहीं है। और उसका फैसला हमारा सीसी की मीटिंग में होगा इंशाल्लाह। जो होगा पार्टी का फैसला उसमें साथ होंगे। सर बैरिस्टर साहब, फोरम तो नहीं छोड़ना चाहिए, असेंबली का फोरम तो होना चाहिए। अगर आप स्पेस देंगे, आसिफ अली जरदारी साहब ने कहा कि एस्टेब्लिशमेंट भी और इमरान खान भी मजबूत होगा, क्या कहेंगे सर? देखें, इस वक्त हमारा जो इशू है वो इस्तीफा नहीं है। हमारा इशू है इस वक्त कि किसी भी तरीके से मुल्क के अवाम की जान इस जालिम, जाबिर, नाअहल हुक्मरानों से जान छुड़ाई जाए। और अल्हम्दुलिल्लाह पाक पीडीएम की तमाम जमातें इस बात पे मुत्तफिक हैं और वो समझती हैं कि किसी भी तरीके से हम अवाम की जान इन नाअहल हुक्मरानों से छुड़ाएं, जिनसे ना मुल्क चल रहा है, ना कोई इदारा चल रहा है, ना कोई महंगाई पे उन्होंने कोई कंट्रोल किया है, ना बेरोज़गारी पे कोई कंट्रोल है। और आप ये भी तवातुर से देख रहे हैं कि पिछली हुकूमतों के जो मंसूबे, जो कंप्लीट शुदा मंसूबे हैं, उस पर दोबारा अपने नाम की तख्तियाँ लगा कर ये हुकूमत चला रहे हैं, या जो आधे में रह गए हैं मंसूबे तो वो भी मुकम्मल नहीं कर सके। अपने जो
50 لاکھ گھر اور 50 لاکھ نوکریاں، 1 کروڑ گھر اور پتہ نہیں کیا کیا یہ جو بتا رہے تھے، ہمیں تو ابھی ان کی فگرز بھی یاد نہیں ہیں کہ جو لوگوں کو سنہرے خواب انہوں نے دکھائے، وہ اپنا تو ایک وعدہ پورا نہیں کیا، الٹا جو اس ملک کے ادارے اپنے پاؤں پہ کھڑے تھے، جی ڈی پی گروتھ کا جو ریٹ تھا اس کو اور بھی نیچے کم لے کے گئے ہیں. یعنی میاں نواز شریف کے دور میں 5.8 پہ ہم نے چھوڑا، ابھی وہ جو جی ڈی پی جو ریٹ ہے وہ بالکل ہی لو پہ 2% سے بھی کم پہ آ گیا ہے. ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہماری جو اس وقت مین اس کا موٹو ہے جو پی ڈی ایم کا، وہ اس حکومت کو گھر بھیجنا ہے. باقی رہی بات استعفوں کی، دینے چاہیے نہیں دینے چاہیے، دیکھیں یہ جو اتحاد ہوتے ہیں نا پارلیمانی پارٹیوں کے، جب اتحاد ہوتے ہیں اس میں مختلف جماعتیں ہوتی ہیں، ہر جماعت کا اپنا اپنا فیصلہ ہوتا ہے، اپنی اپنی تھنکنگ ہوتی ہے، لیکن وہ کلیکٹیولی سوچ ہی جو ہوتی ہے، جب سب متفقہ رائے سے جب ایک بات پہ آ جاتے ہیں تو وہی امپلیمنٹ ہوتا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی نے اگر پی ڈی ایم میں ایک بات رکھی ہے تو باقی جماعتوں نے دیکھیں اس کو ویلکم کیا ہے اور ان کو ٹائم بھی دیا ہے کہ وہ اپنی سی ڈبلیو سی کی سی ای سی کی میٹنگ بلائیں، اس ادارے میں فیصلہ کریں، پھر ہمیں اپنے فیصلے سے آگاہ کریں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس میں جذباتی پن ہونے کی، یا جس طرح حکومت خوش ہو رہی ہے، نابالغ حکومت ہے نا، انہیں تو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ ہم میچورٹی کے ساتھ چیزوں کو دیکھ رہے ہیں اور اس سسٹم میں رہتے ہوئے آپ سے جنگ لڑنا چاہتے ہیں. لیکن وہ امیچور ہو کے ہمیں تانے دے رہے ہیں کہ دیکھیں جی یہ تو استعفیٰ نہیں دیا، یعنی آپ سمجھتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ ہم استعفیٰ دیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو بڑے اچھے وے میں دیکھنا چاہیے. مقصد ایک ہے کہ اس حکومت کو گھر بھیجنا ہے. سر ایک چیز نا، ڈیڈ لاک پیدا ہوا ہے، ایک ڈیڈ لاک ہے کہ مارچ نہیں ہوگا کیونکہ مارچ کو آپ نے مسترد کر دیا. جس طرح مولانا صاحب ناراض ہو کر چلے گئے، پیپلز پارٹی فیصلہ کرے بعد میں ہوگا. اور 2 بندوں نے، بڑے اہم بندے، شاہد خاقان عباسی صاحب، احسن اقبال صاحب نے کہا اگر پیپلز پارٹی نے فیصلہ نہیں کیا استعفیٰ تو پیپلز پارٹی سے خدا حافظ. سر یہ سخت فیصلہ ہے سر، کس طرح کہہ رہے ہیں کہ سخت فیصلہ نہیں ہے سر؟ میں عرض کر لوں، مارچ بھی نہیں ہو رہا، لانگ مارچ بھی نہیں ہو رہا، خدا حافظ بھی کہیں گے. انہوں نے شاہد خاقان عباسی اور احسن اقبال صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ پی ڈی ایم جو ہے وہ ایک مضبوط اتحاد ہوگا اور اس میں کوئی دراڑ نہیں آئے گی انشاءاللہ. انہوں نے یہ بھی الفاظ کہے ہیں. میں یہ صرف گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی بھی ایک جماعت ہے نا پی ڈی ایم میں، وہ خواہ پی ڈی ایم کے سربراہ ہیں لیکن ان کا بھی ایک ووٹ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اگر یہ بات کہی ہے کہ استعفاؤں کے بغیر. سر میرے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ محترم جناب جنرل ریٹائر عبدالقادر بلوچ صاحب، سابق گورنر بلوچستان ہے. سر میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے پروگرام میں. سر مہربانی. جل صاحب کس طرح دیکھ رہے ہیں پی ڈی ایم کا مستقبل؟ ایک ڈیڈ لاک ہے، مارچ نہیں ہوگا، پیپلز پارٹی استعفاؤں پہ راضی نہیں ہو رہی اور انہوں نے ٹائم لیا ہے. کس طرح دیکھ رہے ہیں پی ڈی ایم کا مستقبل جنرل صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب جہاں تک امیر صاحب میرا تعلق ہے، مجھے تو ڈے 1 سے اس بات کے اوپر کسی قسم کا کوئی شک نہیں تھا کہ پیپلز پارٹی ریزگنیشن والی آپشن کی طرف کبھی نہیں جائے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ 5 سال کے لیے ان کو مینڈیٹ ملا ہوا ہے سندھ میں حکومت کرنے کا، نمبر 1. نمبر 2، ان کی پاسبلٹی اس بات کی بھی نہیں بن پا رہی ہے کہ یہ 5 سال جب مکمل ہوں گے اس کے بعد ان کی سیاست کیسی موڑ لے گی جہاں پر مرکز میں حکومت بنا سکے اور سندھ کو ریٹین کر سکے. اس کی وجوہات یہ ہے کہ بلاول صاحب ابھی ینگ ہے، ابھی تک وہ میچورٹی اور وہ پاپولرٹی ان کی نہیں بن پائی ہے جو ملکی لیول پہ ایک اسپیشل قسم کا کرشمہ ہو اور وہ اپیل کر سکے. تو ہاتھ میں جو چیز ہے، ہاتھ والی چیز کو چھوڑ کے اور پیر والی چیز کے لیے جانا کوئی عقل مندی والی بات نہیں ہے، اور یہ بات ان کے سمجھ آنا چاہیے تھا. اور میں بلکہ جو پہلی آل پارٹی کانفرنس ہوئی جہاں پر یہ پی ڈی ایم کی کارروائی کے بارے میں سوچا گیا اور بات کی گئی کہ بنائی جائے گی، اس وقت بھی بلاول صاحب نے وہاں پر کھل کے یہ بات کیا تھا کہ جہاں ریزگنیشن والی آپشن سے اس کے بارے میں ہمیں سوچنا پڑے گا، اور مناسب وقت کی بات کی اور مختلف باتیں انہوں نے کی. سر یہ تو کلیئر تھا ڈے 1 سے. ٹھیک ہے. لیکن جہاں تک لوگوں کے مسائل کا تعلق ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے، مسئلے مسائل لوگوں کے بڑے سیریس قسم کے ہیں. مہنگائی اور بے روزگاری نے تباہ و برباد کر دیا لوگوں کو، اور اکنامک فرنٹ پہ یہ حکومت ڈیلیور نہیں کر پا رہی ہے. تو ان کے خلاف اگر پیپلز پارٹی ساتھ نہ بھی دے تو باقی مخالف پارٹیاں، خاص کر پی ایم ایل این جو پنجاب میں بہت زیادہ پاپولر ہے، اور دوسری طرف سے جے یو آئی
جس کی اسٹریٹ پاور بہت بڑی ہے اور کافی لوگوں کو اکٹھا کر سکتے ہیں. حکومت کے لیے مسائل یہ پیدا پھر بھی کر سکتے ہیں یہ باقی پارٹیاں بھی مل کے, خاص کر جے یو آئی اور مسلم لیگ نون اگر یہ مل جائیں اور یہ جو مارچ والی کہانی کو کریں, لانگ مارچ والی, اور کیپٹل کی طرف جانے کی کوشش کریں, تو مسئلے پیدا ہو سکتے ہیں جو کہ ڈیزائریبل نہیں ہوں گے ملک کے لیے اور مناسب بھی نہیں ہوں گے. لیکن بہرحال اس کو اگر یہ سمجھ کوئی غلط فہمی میں لوگ نہ رہے کہ پی ڈی ایم ختم ہو گیا اور یہ جو ہے نا چھپ ہو کے بیٹھیں گے, نہیں, یہ چھپ ہو کے بیٹھیں گے نہیں. جب تک یہ پریشر ہے اور یہ کیسز بیسز والا پیپلز پارٹی بھی ہر وہ ایفرٹ جس میں حکومت کمزور ہو اور ان کی گرفت ڈھیلی پڑ جائے, اسی طرح پی ایم ایل این اور مولانا یہ سب کے سب ایفرٹ کرتے رہیں گے. اور عوام کے مسائل کے طرف اگر وہ توجہ نہیں دیتے ہیں اور ایک سائڈ پہ بیٹھیں گے تو یہ اپنی پاپولرٹی بھی لوز کریں گے. اگلے الیکشن کے لیے انہوں نے تیاری کرنی ہے تو یہ ایفرٹ جاری رہے گا, میرے خیال میں ختم نہیں ہو سکتا. جن صاحب, آصف علی زرداری صاحب کا فیصلہ کس طرح دیکھ رہے ہیں ریزینیشن کا؟ وہ ایک اسپیس نہیں چھوڑنا چاہتے ہیں. نون لیگ اور مولانا صاحب بضد ہیں کہ استعفا دیں. اگر اسپیس چھوڑیں گے تو نقصان تو اپوزیشن جماعتوں کا ہی ہوگا. دیکھیں جی, میں آصف علی زرداری صاحب کے جو فیصلہ ہے نا وہ بڑے ریئلسٹک پالیٹیشین ہیں. وہ حالات کو دیکھتے ہیں اور حالات کے مطابق وہ کاروائی کرتے ہیں. ایک آدھ غلطی ان سے ہو گئی جہاں پر انہوں نے دھمکی شمکی کی کاروائی کی اور بہت مہنگی پڑ گئی ان کو. وہ تو اس وقت سچویشن کو دیکھ رہے ہیں کہ بھئی ہمارے ہاتھ میں ہماری حکومت ہے اور ہماری اچھی نیوسنس ویلیو بھی بن چکی ہے. سینٹ میں ان کی میجارٹی ہے, سندھ گورنمنٹ ان کے ہاتھ میں ہے اور اس وجہ سے وہ اس ایڈوانٹیج کو لوز نہیں کرنا چاہتے. اور جو جہاں تک اپوزیشن کا تعلق ہے وہ اپنی کاروائی کرتے رہیں گے سندھ گورنمنٹ کے فرنٹ پہ اور وہاں پر سینٹ پہ. لیکن یہ جو ان کا فیصلہ ہے یہ بلاول صاحب کے لیے مناسب نہیں ہے. میرے خیال میں ان کے لیے میرے سمجھ کے مطابق نقصان دہ ہوگا, کیونکہ بلاول صاحب کو اصولی سیاست کرنا چاہیے. ابھی وہ نئے ابھرنے والے سیاستدان بننے جا رہے ہیں اور چڑھائی کی طرف جا رہے ہیں. تو اگر وہ اس طریقے سے کمپرومائز کریں گے, پیچھے ہٹیں گے, کیونکہ وہ بڑے جوشیلے تھے اس ریزگنیشن کے معاملے میں, یہ لانگ مارچ کے معاملے میں, حکومت کو سخت ٹف ٹائم دینے کے معاملے میں کھلم کھلا وہ بات کرتے رہے تھے. تو اس کے والد نے ان کو ایک سلو ڈاؤن والی کاروائی کی. اس میں بلاول صاحب ذاتی طور پر ایز اے پالیٹیشین, ایمرجنگ پالیٹیشین کے ان کے لیے یہ ذرا ایک مشکل حالات پیدا ہوں گے. آنے والے ٹائموں میں لوگ اس کو تانے بھی دیں گے اور کریں گے کہ جی وقت آیا تو تم پیچھے ہٹ گئے اور تم نے ساتھ نہیں دیا. لیکن ان کے فادر جو ہے نا وہ ریئل ٹائم کی پالیٹکس کر رہے ہیں اور حالات کو دیکھتے ہیں اس کے مطابق کاروائی کر رہے ہیں. سر ایک چیز, پیپلز پارٹی کے بغیر پی ڈی ایم آگے بڑھے گی, اور احسن اقبال صاحب اور شاہد خاقان عباسی نے کہا اگر پیپلز پارٹی نے استعفاؤں کا فیصلہ نہیں کیا تو خدا حافظ. پیپلز پارٹی مائنس ہونے جا رہی ہے پی ڈی ایم سے. دیکھیں جی, میں ایک چیز تو آپ کو ہمیں ہم سب کو کلیئر ہونا چاہیے کہ یہ پارٹیاں اس مقصد کے لیے اکٹھے نہیں ہو گئے کہ یہ صرف پریشر ڈالنے کے لیے اکٹھے ہو گئے. جہاں تک ان کی سیاست کا تعلق ہے, ان کے سیاست دیر پولز اپارٹ, ایک دوسرے سے بہت دور ہے اور الیکشن میں انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ نہیں رہنا تھا, ایک دوسرے سے مقابلہ انہوں نے کرنا تھا اور وہ آئے علیحدہ ہو جائیں گے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. جب بھی اگلا الیکشن ہوگا, جب بھی سیاسی کاروائی ہو جائے گی, اس وقت ویسے بھی ان کا ایک دوسرے سے خدا حافظ تو ہونا ہی ہے ہر صورت میں. یہ نہیں ہے کہ ایک ہی فرنٹ پہ, اور نہ پی ٹی آئی اتنا پاپولر ہے کہ اس کے لیے اتنی بڑی محاذ بنانے کی ضرورت ہے اگر اگلے الیکشن میں جانا ہے. تو میرے خیال میں تو وہ رستے علیحدہ ہو جائیں گے. اور میں پھر اسی بات پہ آتا ہوں کہ ان میں پریشر ڈالنے کی کیپیبلٹی ہے پی ایم ایل این میں, جے یو آئی میں, باقی جو پارٹیاں خیر اتنی زیادہ نہیں ہے, تھوڑے بہت اے این پی جو نا کے پی کے میں تو ہے. پیپلز پارٹی نے اسپیس جو چھوڑا تھا, نون لیگ نے اسٹیبلشمنٹ کے قریب آئی ہے پیپلز پارٹی. سر ہاں, میں نے آپ اس کی طرف اشارہ کیا, میں نے آپ کو بتایا کہ وہ حقیقت پسندانہ سیاست کر رہے ہیں زرداری صاحب, اور اگر حقیقت پسندی میں ریکوائرمنٹ کیا ہے کہ فارچونیٹلی اور انفارچونیٹلی اسٹیبلشمنٹ کے رول کو ہمارے ملک کی سیاست میں ٹوٹلی آؤٹ آپ نہیں کر سکتے ہوں. ان کے لیے اسپیس کی گنجائش رکھنی ہے تھوڑی بہت جو ہوتی ہے,
सिक्योरिटी, इवन अमेरिका जैसे मुल्क में भी वहाँ पर जब जरूरत होती है तो टेक्निकल मामलात में पेंटागन और उसके आर्म फोर्सेस की इनपुट ली जाती है, और कई मरतबा वो अपना जो है ना वहाँ पर वो स्टैंड भी लेते हैं और स्टैंड के मुताबिक फैसले भी किए जा सकते हैं। तो हमारे मुल्क में अनफॉर्चुनेटली एक एनवायरनमेंट ऐसी बनती जा रही है कि जी एस्टैब्लिशमेंट को टोटली आउट कर दो या उनको फुल्ली इन्वॉल्व कर दो, नहीं, बैलेंस की रिक्वायरमेंट है। और इन एनी केस मुल्क की मामलात है, फॉरेन अफेयर्स है, मुल्क की सिक्योरिटी सिचुएशन है, चाहे अंदरूनी सिक्योरिटी सिचुएशन है, बाहर की सिक्योरिटी सिचुएशन है, आर्म फोर्सेस का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। उनको टोटली पॉलिटिकल हायरार्की से, पॉलिटिकल लीडरशिप से टोटली आउट कर देना, उनका इनपुट नहीं लेना, उनको कंसल्ट नहीं कर लेना और उनको सिर्फ पुलिस की तरह आंट देना, ये इस तरह वर्केबल चीज नहीं है। बड़ी मेहरबानी मोहतरम जनाब जनरल रिटायर अब्दुल कादिर बलोच साहब, गवर्नर बलोचिस्तान, आपकी बड़ी मेहरबानी। आसिफ अली जरदारी साहब ने स्लो डाउन किया है। जिस तरह मौकिफ था बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का, इस्तीफा भी देंगे, उसको एटम बम के तौर पर इस्तेमाल करेंगे, लॉन्ग मार्च भी करेंगे, इस्लामाबाद भी जाएंगे, सब कुछ करेंगे। लेकिन आसिफ अली जरदारी साहब जिस तरह जनरल साहब करते हैं, रियलिस्टिक पॉलिटिशियन है, जिस तरह हालात को देखकर चीजें करते हैं, क्या कहेंगे? देखिए, मैं इस बात से तो जनरल साहब की इत्तेफाक नहीं करूंगा कि वो कह रहे थे कि बिलावल साहब को जो है उन्होंने स्लो डाउन कर दिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दूसरी बात यह कि आसिफ साहब ने कहा है कि पार्लियामान में बैठ के हम इनको टफ टाइम देंगे, तो इसका मतलब यह कि हम पहले भी मैंने आपको बताया कि उसमें फ़ायदा हुआ है, अभी भी हो सकता है। तीसरी बात यह कि हमने लॉन्ग मार्च का कभी भी ना नहीं किया, हमने इस्तीफाओं पे बात की थी, ये पीडीएम में भी रिकॉर्डेड बात है कि हमने अभी भी हमारी मीटिंग्स चल रही है लॉन्ग मार्च के लिए, हमारी पूरी तैयारी हो रही थी मुझे पता। और उसके अलावा चौथी बात यह है कि हमारा फोर्थ को जो जुल्फकार अली भुट्टो साहब की जलसा होता था वो अभी हमारा पिंडी में होने जा रहा है। तो इट मीन्स कि हमारी जो है जमात पूरी, जो हम हाजिरी भरते थे वहाँ पे लाड़काना में, वो हम जाएंगे, पूरी हमारी पीपल्स पार्टी पूरे मुल्क से लोग वहां पे आएंगे पिंडी में। तो पांचवे में ये है कि हम तो पीडीएम में पहले भी साथ थे, अभी भी साथ है, हमारी कोई जमात में कोई फर्क या दरार नहीं आ रही। बाकी सीईसी की मीटिंग होगी, उसके बाद जो है फैसला क्या होगा वो तो हमारी लीडरशिप का होगा और पूरी पार्टी का मिलके होगा कि क्या करना है। ठीक है, ठीक। हाँ, हमारी जद्दोजहद जो है इस हुकूमत के साथ, इसके जो है खिलाफ पीडीएम के साथ और पूरी जमातों के साथ हमारी चलेगी, इंशाल्लाह साथ चलेगी। हम इनके जो इनकॉम्पिटेंसी है उनके लिए सारी जमातें साथ हैं, हम लोगों के हक के लिए कर रहे हैं। क्योंकि साईं ने भी फरमाया था कि जो इन्होंने हालात किए हैं मुल्क के, जीडीपी ग्रोथ देख लें आप, महंगाई देख लें, गरीब जो है उसके मुंह से इन्होंने निवाला छीन लिया है, तो अब ऐसे तो हम चुप नहीं बैठेंगे। ठीक है सर, जिस तरह जनरल साहब ने भी कहा कि आसिफ अली जरदारी साहब की जो सियासत हालात को देखकर वो कर रहे हैं और उन्होंने अप्रिशिएट किया है, क्या कहेंगे? देखें, जनरल साहब हमारे लिए काबिल एहतराम है, ख्वाह वो हमारी पार्टी को अलविदा करके गए, लेकिन फिर भी हमेशा काबिल एहतराम थे और रहेंगे। इशू ये है कि जनरल साहब का तज्जिया अपनी जगह पे, लेकिन मैं आपको ये बात बता दूं कि आने वाले दिनों में लॉन्ग मार्च होगा, क्योंकि लॉन्ग मार्च कैंसिल नहीं हुआ, मुलतवी हुआ है। और लॉन्ग मार्च में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, हमारी अहम जमात है पीडीएम की, वो हमारे साथ होगी लॉन्ग मार्च में। और ये बिल्कुल सही फरमा रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी समेत पीडीएम की तमाम जमातें 26 तारीख के लॉन्ग मार्च के हवाले से उन्होंने तैयारियां शुरू कर दी थी। इस्तीफे अभी भी हमारा ऑप्शन है सर, आखिरी ऑप्शन था। आप इसके ऊपर बज़्ज़त क्यों हुए? अब मौलाना साहब आखिरी ऑप्शन था नजर, अब पहले क्यों चाह रहे हैं आप? मैं समझ रहा हूं कि मौलाना साहब बज़्ज़त नहीं है, उनका एक ख्याल है कि अगर हम सड़कों पे निकल रहे हैं और साथ साथ हम असेंबली में भी बैठे हुए हैं तो शायद अवामी प्रेशर इतना बढ़ जाए कि अगर आप सर आप इस्तीफा भी दे दें, लॉन्ग मार्च भी हो जाए, उससे आगे का प्लान क्या है? हमारे आगे का प्लान ये है, मैं समझता हूं कि पीडीएम की जमातें सरबराह इजलास में उस प्लान पूरा दे देंगी, कौम के सामने होगा। लेकिन बीइंग ए पॉलिटिकल वर्कर मैं समझता हूं कि हमें सड़कों पर भी एहतजाज करना चाहिए, पार्लियामान के अंदर भी एहतजाज करना चाहिए और इस हुकूमत की नाअहली को एक्सपोज करना चाहिए। हमें बताना चाहिए कि जो तजुर्बा गाह इस मुल्क को बना दिया गया है, इस मुल्क को कुछ लोगों ने अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक
عوام کے ووٹوں کو چوری کرتے ہوئے اپنی مرضی کے فیصلے اس ملک کے اوپر مسلط کیے ہیں، اپنی مرضی کے حکمران اس ملک کے اوپر مسلط کیے ہیں، اپنی مرضی کے محمد شاہ رنگیلے اس ملک کے اوپر مسلط کیے ہیں. ان رنگیلوں سے جان چھڑانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم ایوان کے اندر، ایوان کے باہر، سڑکوں پہ، گلیوں میں، بازاروں میں اس جنگ کو جاری رکھیں اور لوگوں کو بتائیں کہ ان کے اصل چہرے بے نقاب کریں کہ اصل میں یہ لوگ نااہل ہیں، یہ اس ملک کی سلامتی کے ساتھ کھیل رہے ہیں، اس ملک کے اداروں کے ساتھ کھیل رہے ہیں، تاکہ یہ ہمیشہ کے لیے ایکسپوز ہوں اور ان کو کوئی ایسا راستہ نہ ملے کہ دوبارہ اقتدار میں آ سکیں. ان کو ایک ہی دفعہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کو ایکسپوز کر کے اور ان کو گھر بھیجنا چاہیے تاکہ پھر پاکستان کی سیاست برسر صاحب اگر بائی الیکشن کی پیپلز پارٹی اور نون لیگ ایک سیٹ نہیں چھوڑ سکتی، اس پہ بائی الیکشن لڑ رہے ہیں، اگر یہ استعفیٰ دے کے آ جاتے ہیں، اس کے اوپر بائی الیکشن ہوگی تو کیا اس کو چھوڑ سکتے ہیں؟ میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ ہم میں بریک کے بعد آتا ہوں. بریک کا ٹائم ہو گیا، بریک کے بعد آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. مجھے ٹیلی فون لائن پہ جوائن کیا ہے نثار احمد کھوڑو صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی سندھ کے صدر ہیں، سینئر رہنما، سینئر سیاستدان. سر میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے شو میں. تھینک یو جی، تھینک یو. سر پی ڈی ایم کے مستقبل کا کیا بنے گا؟ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں، پیپلز پارٹی کے ہاتھ میں، کیا کہیں گے سر؟ ہم تو پی ڈی ایم کے لیے تیار تھے. میں نے تو پتہ نہیں کتنے پروگرام کیے کہ میں موبلائز کروں لوگوں کو کہ ہم لانگ مارچ میں چلیں. سارے سندھ کے ڈویژنز میں گیا، میں ورکروں کے اجلاس بلائے میں نے، وہاں کا ماحول دیکھنے کے لائق تھا. جو جوش و جذبہ میں نے دیکھا اس سب پر پانی پھیر دیا جب انہوں نے لانگ مارچ کو پوسٹ پون کر دیا. ہم تو لانگ مارچ کے لیے پوری تیاری میں تھے کہ ہم جائیں وہاں اور دکھائیں اپنے آپ کو اور دنیا کو دکھائیں کہ اس حکومت سے کتنے لوگ نالاں ہیں. اب یہ میں افسوس کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ استعفاؤں کا شرط پہلے نہیں تھا کہ استعفا دے کے اور لانگ مارچ میں شامل ہوں گے. یہی تھا کہ لانگ مارچ ہوگی اور استعفاؤں کا آپشن آخری آپشن ہوگا. اب پی ڈی ایم ہے قائم اور انشاءاللہ رہے گی قائم، اور میں سمجھتا ہوں کہ لانگ مارچ ہونا چاہیے تھا. صحیح. اس کو پوسٹ پون کرنے کا کوئی مطلب ضروری نہیں تھا کہ پوسٹ پون کیا جائے. کسی نے ڈیمانڈ نہیں کیا تھا کہ جی پوسٹ پون کرو. سر نثار صاحب یہ مسترد کرنا جو لانگ مارچ کا، اس کا نقصان ہوا ہے تحریک کو؟ میں سمجھتا ہوں بالکل ہوا ہے، کیونکہ دیکھیں جب کوئی جذبے میں ہوتا ہے نا تو پھر اس کے جذبے پر جب تھوڑی سی اوس پڑتی ہے تو معاملہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے. یہ غلط ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. لانگ مارچ کو جاری رہنا چاہیے تھا. ہمیں پتا ہے کہ لانگ مارچ عوامی قوت کا مظاہرہ تھا، اس کا کوئی اثر ہوتا، دنیا دیکھتی، لوگ پاکستان کے دیکھتے اور یہ سلسلہ آگے بڑھتا. اب ظاہر ہے میں اس کو تھوڑا سا اچکا ہی کہوں گا. سر پیپلز پارٹی کا شروع سے موقف ہے. اس کے باوجود ہم نے پہلے کہا تھا کہ جی ہم 4 اپریل جو ہے وہ وہاں پنڈی یا اسلام آباد میں منائیں گے. صحیح سر. ہم گڑی خدا بخش میں نہیں منائیں گے، اور اسی وجہ سے ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ 4 تاریخ کو اسی جگہ وہاں جلسہ ہوگا جہاں پر ہم سے ہمارا بھٹو صاحب چھینا گیا تھا. صحیح. تو اس ماحول میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں، جدوجہد کرنا چاہتے ہیں. یہ مطلب جب وہ دیکھیں نا، جب استعفے نہ دینے والی بات پہلے جب پی ڈی ایم نے مان لی اور ہم نے ضمنی انتخابات میں کامیابی حاصل کی، حکومت کو ناکامی ملی، تو حکومت کا ایکسپوجر تو ہوا نا. وہ عوامی حمایت حاصل نہیں رہی ان کو جو پہلے وہ کلیم کرتے تھے. کلیم پر بھی ہمارا بہت بڑا سوال تھا، لیکن چلو ٹھیک ہے ان کا کلیم ہی صحیح. لیکن آپ نے بائی الیکشنز میں تو دیکھ لیا نا کہ الیکشن کمیشن نے باقاعدہ ایک الیکشن تو رد ہی کر دیا. صحیح. کیونکہ ان پر اس طرح سے زور ڈالا گیا پریزائڈنگ آفیسر پر کہ خیانت کرو، بدنیتی دکھاؤ. یہ سارا ایکسپوجر تھا حکومت کا. قومی اسمبلی میں ہمارے یوسف رضا گیلانی کا جیت جانا یہ حکومت کے منہ پر کیا اس کو وہ چوٹ نہیں کہہ سکتے، جس کی وجہ سے یہ
इनडायरेक्टली हमारा वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो गया था। इनडायरेक्टली हमारा ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस था प्राइम मिनिस्टर। तभी तो सदर साहब ने उसको कहा कि जी कॉन्फिडेंस का वोट लेके दिखाओ। जबरदस्ती दिया गया, उन लोगों से वोट लिया गया जिन्होंने पहले अपने जमीर के मुताबिक कहीं इधर उधर वोट दे दिया था, सही। जिसको प्राइम मिनिस्टर ने गालियां दी, प्राइम मिनिस्टर ने बेइज्जत किया, उनको लोटा करार दिया, बेजमीरा करार दिया। उन्हीं लोगों से वोट लेकर अपने आप को एतमाद का क्या दिखाना चाहता है? अखलाकी तौर पर खुद ये तो अखलाकी पस्ती थी, सही। अखलाकी पस्ती थी कि उसको वोट ऑफ कॉन्फिडेंस उन्हीं लोगों से देना पड़ा जिनको वो बुरा भला कह रहा था। फिर उसके बाद जिस तरह से मुजफ्फर शाह ने गंद किया, सही। जिस तरह से मुजफ्फर शाह ने गंद किया अपनी आखिरी उम्र में, उन्होंने चेयरमैन सेनेट के लिए ठका करके रोलिंग दे दी कि बस वो रिजेक्ट है, क्योंकि वो बैठा हुआ था उस कुर्सी पर जिसको कहा गया था कि किसी भी सूरत में इनको जीतने न देना। शिबली फराज का बयान हमें भूलना नहीं चाहिए, जहां उसने कहा था हम हर हरबा इस्तेमाल करेंगे। सही। अब हर हरबा, कभी कैमरा लगाए, कभी जासूसी की, कभी कुछ किया, ये सारा एक्सपोजर था ना हुकूमत का, उसमें हम सारे बैठे हुए थे ना। कल अगर उसी दिन यानी 26 मार्च को जैसे लॉन्ग मार्च होता तो ये हमारे सारे एमपीए जो अभी तक सिटिंग है, जो एमएलए हमारे सिटिंग है, वो खुद डिमांड करते कि हमें नया इलेक्शन चाहिए, हमें नया इलेक्शन चाहिए। डिमांड क्या था? हमारा दिमाग यही था कि ये हटे, हमें नए इलेक्शन चाहिए इस मुल्क में, जिसको मैं समझता हूँ कि थोड़ी सी चोट लगी है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि जरा सोच समझ के कदम उठाया जाए। माना कि 10-11 पार्टियां हैं, माना कि 10-11 पार्टियां, हर एक के अपने अपने ओपिनियंस हैं, और ये पीडीएम जो है वो कोई मर्जर नहीं है, ये एक इत्तेहाद है। और उसमें कहा गया था कि कंसेंसस से फैसला होगा, मुत्तफिका राय से फैसला होगा। अब मुत्तफिका राय अगर किसी इशू पर नहीं बन रही थी तो उस पर इतना बरहम नहीं होना चाहिए था। सही। बड़ी मेहरबानी। जरूरी होता है इतनी बड़ी पार्टियों के इत्तेहाद को चलाने के लिए। हर एक को पार्लियामेंट्री स्ट्रेंथ है, हर एक की उस स्ट्रेंथ का महसूस करना चाहिए था। और ये इस तरह से जो दिल शिकनी हुई है एक लिहाज से उस पॉलिटिकल वर्कर की, जो पूरी तरह से तैयारी में था कि हम चलेंगे। बड़ी मेहरबानी। निसार अहमद खोड़ो साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध के संदर, मेरे साथ टेलीफोन लाइन पे थे। आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने टाइम दिया। बैरिस्टर साहब, दिल शिकनी हुई, हमारी तैयारी थी, ये शर्त नहीं थी, आपने कैंसिल कर दिया, आपने पोस्टपोन कर दिया। जो फैसला हुआ, निसार साहब कह रहे हैं पूरी तैयारी थी लॉन्ग मार्च की, करनी चाहिए थी, बढ़ना चाहिए था आगे। मैं समझता हूं कि जिस इजलास के बाद ये लॉन्ग मार्च मुलतवी हुआ और उसके बाद प्रेस ब्रीफिंग हुई, मौलाना साहब ने इसका ऐलान किया, उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उस इजलास में भी शामिल थी और उस प्रेस ब्रीफिंग में भी मौलाना साहब के साथ खड़े थे। सीधी बात है, मैं समझता हूँ कि निसार खोड़ो साहब या सैयद शाह अहमद शाह साहब दोनों हमारी मुख्तलिफ दोनों पार्टी, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी सिंध के सदूर हैं और उन्होंने बड़ी मेहनत की थी। तो शायद सैयद शाह अहमद शाह साहब क्योंकि अंदरून सिंध के दौरे पे निकले हुए थे 26 मार्च के हवाले से, उनके और निसार खोड़ो साहब के ख्यालात एक जैसे हों, लेकिन ये उनके ज़ाती ख्यालात हो सकते हैं। पार्टी बहरहाल पीडीएम के फैसलों के साथ खड़ी है और खोड़ो साहब ने कहा कि पीडीएम नहीं टूटेगा, पीडीएम अपनी जगह पे मौजूद है, लेकिन चूंकि उनकी मेहनत थी वो निकल पड़े थे और ये एक वो समझते थे कि जो जज्बा था इसको कंटिन्यू करना चाहिए था, उनकी राय, और हम उस राय का एहतराम करते हैं। मेरे भी बीइंग अ पॉलिटिकल वर्कर यही जज्बात हैं, लेकिन हमें अपनी पार्टी पॉलिसी, पीडीएम के सरबराही अगले सरबराही इजलास तक मैं समझता हूँ ऐसी कोई बात नहीं कहनी चाहिए जिससे मामला खराबी की तरफ जाएं। हमें ज़्यादातर इस बात पर फोकस रहना चाहिए कि एक तो इस हुकूमत को एक्सपोज करें, इसको घर भेजें, और दूसरा पीडीएम मजबूती के साथ आगे बढ़े और एहतजाज की तरफ रवां दवाओ। इस्तीफे लामौला मैं समझता हूं कि आखिरी ऑप्शन होना चाहिए, आखिरी ऑप्शन जो पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ है जी। आप भी उसके साथ हैं ना? मेरा ये जाती मौक़िफ़ है कि इस्तीफे हमेशा आखिरी ऑप्शन के तौर पे इस्तेमाल करना चाहिए। उसकी वजह यह है कि अगर हम इस मामले में इस्तीफा अभी दे देते हैं, एक तरफ देखें, एक तरफ मैं हमेशा कहता हूं कि हम अभी जो ज़मीनी इंतखाबात हो उसका हिस्सा बने। अभी 249 में मिफ्ता इस्माइल साहब हमारे उम्मीदवार हैं। मैं समझ रहा हूं कि अगर हम ज़मीनी इंतखाबात का हिस्सा बन रहे हैं, इसका मतलब यह है कि हम सिस्टम में
میں رہ کر جدوجہد کرنا چاہ رہے ہیں، تو پھر یہ قبل از وقت ہوگا کہ اس وقت ہم استعفیٰ دے کے سسٹم سے باہر آ جائیں، کیونکہ ہمارا دشمن جو ہے نا وہ میچور نہیں ہے. وہ ہو سکتا ہے ری الیکشن کروا دے، ہو سکتا ہے گورنر راج نافذ ہو جائے صوبوں کے اندر، ہو سکتا ہے کوئی اس طرح کا اور مسٹیپ ہو جائے جس سے ملک اور پیچھے چلا جائے. اس لیے ساری باتیں سر دیکھیں نا، جس طرح نثار صاحب نے 2-3 چیزیں آپ کے سامنے کہی نا، ایک تو کہا بائی الیکشن میں ہماری کامیابی ہوئی، دوسرا نیشنل اسمبلی کے اندر سینٹ کے اوپر گیلانی صاحب کی کامیابی ہوئی ہے، اور دوسرا جس طرح ووٹ مسترد کیے گئے، مسترد ووٹ نہیں ہوتے تو وہ نہیں جیتتے. آپ کے سامنے ہے نا، یہ تو کامیابی ہے نا آپ کی سر. بالکل کامیابی ہے، اور اس کو مسلم لیگ نون بھی اپنی کامیابی سمجھتی ہے، اس کو پی ڈی ایم کی کامیابی ہے نا، پی ڈی ایم کی تمام جماعتیں اپنی کامیابی سمجھتی ہیں. تو ہمارا مین فوکس، میں ابھی بھی کہہ رہا ہوں کہ ہمارا مین فوکس ہونا چاہیے کہ ان حکمرانوں کو ایکسپوز کریں، بتائیں پاکستان کے عوام کو. اور پاکستان کے عوام خود تنگ آ چکے ہیں اس حکومت سے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر لانگ مارچ ہوتا تو اس میں صرف پارٹیز کے لوگ، کارکنان نہیں، عام لوگ اس لانگ مارچ میں شامل ہو جاتے. تو ابھی بھی فیصلہ ملتوی ہوا ہے، دوبارہ دوسری لائن جو ہے وہ اگر ڈیڈ لائن آ جاتی ہے اور دوسری تاریخ کا اعلان ہوتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ملک کے عوام جھوک در جھوک سڑکوں پہ نکلیں گے. سر جس طرح نثار صاحب نے کہا کہ یہ جو کینسل ہوا ہے یا پوسٹ پونڈ ہوا ہے، جس طرح اس کا نقصان تو ہوا ہے. دیکھیں ہم تیاری میں تھے، ہم ساتھ تھے میٹنگز میں بھی نثار صاحب کے. انہوں نے بڑی محنت کی تھی. سب جو بھی جیسے انہوں نے کہا تھا کہ وہ دید نہیں تھا دیکھنا کہ لوگوں میں جذبہ کتنا تھا، اور سب جانا چاہتے تھے، کیونکہ انہوں نے جو کیا ہے ملک کے ساتھ حالت، یہ صرف کہتے رہے کہ فلاں چور، فلاں یہ، فلاں وہ. ان کے اپنے جو کیبنٹ کے اندر ہیں جہانگیر ترین صاحب، انہوں نے جو ان پہ کوئی کیس کھلتا نہیں ہے، وہ چلے گئے، پھر واپس آ گئے. شوگر اسکینڈل ان کا، خسرو بختیار صاحب جو ان پہ آٹے کا بحران کیا تھا، دواؤں کا ہوا. ایسے کافی ایسے ان پہ کیسز ہیں. حلیمہ باجی کا کیس اٹھا لیں آپ، ان کا فورن فنڈڈ جو ہے کیس اٹھا لیں. الیکشن کمیشن کے ساتھ کنفرنٹیشن. ابھی آج جو ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بار کونسل نے بھی لکھا ہے کہ آپ نے اتنا پریشر دیا ہے، انہوں نے جو ہے اس پہ احتجاج کیا ہے. تو انہوں نے لیٹر لکھا ہے باقاعدہ کہ حکومت ان پہ جو ہے اس پہ کیوں اتنا الیکشن کمیشن کے ادارے پہ پریشر دے رہی ہے. تو ان کی حکومت دیکھیں کہ پوری نااہلوں کا ٹولہ ہے. ابھی تک تو یہ خود ہی کہہ رہے تھے کہ ہم تجربہ کر رہے تھے 2 سال تک کہ ہمیں تجربہ کار ٹیم ہونی چاہیے تھی. ہم نے 2 سال تو صرف سیکھا ہے. ابھی تک ان کے وزیروں کو کوئی عقل نہیں ہے کہ کرنا کیا چاہیے، اب سوچ رہے ہیں یا کیا کر رہے ہیں. اور آج جو فائز عیسیٰ صاحب کے لیے جو انہوں نے کہا ہے فواد چودھری صاحب نے، وہ بھی آپ کے سامنے. بڑی مہربانی شاہ صاحب. میں ایک بات رکھوں گا، یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے کہا تھا ہم سائیکل پہ جائیں گے، ہم جو ہے گاڑیاں نہیں رکھیں گے، ہم گورنر ہاؤس گرائیں گے، ہم پی ایم ہاؤس گرائیں گے، ہم یونیورسٹیز بنائیں گے. ابھی وہی میرے پاس رپورٹس پڑی ہوئی ہیں. انہوں نے اپنے پورے کیبنٹ کے وزیروں کو V8 فارچونر اور بڑی بڑی گاڑیاں لے کے دیے، جو انہوں نے ڈرامہ کر کے بیچی تھی، جو 60 گاڑیاں بیچی تھی، 5 بسیں بیچی تھی پی ایم ہاؤس کی. اس کے بعد میں جتنی گاڑیاں اور جتنی چیزیں انہوں نے لی ہیں، جتنے مرات انہوں نے لیے ہیں. اور یہ وزیر اعظم وہ ہے جو سائیکل پہ آنے والا تھا، وہ ہیلی کاپٹر میں اترتا تھا وہاں پہ وزیر اعظم ہاؤس میں. مطلب یہ ہے گورنمنٹ لوگوں کو صرف بیوقوف بنایا. وہاں پہ کھڑے ہو کے یہ کہتے تھے کہ ہم سول نافرمانی کریں، بل پھاڑیں، اب جو ہے ان کے خلاف کریں. ابھی وہی لوگ ہیں جو لوگوں کی حالت خراب کر دی ہے، اور بل، گیس مہنگا، چینی مہنگی، بجلی مہنگی، کوئی دوائیں مہنگی. لوگ تو جینے کا حق ہی ان کو اب نہیں رہا، کیونکہ وہ بیچارے تو تباہ. بڑی مہربانی سر، بڑی مہربانی. ٹائم لمیٹڈ شاہ صاحب آپ کی بڑی مہربانی. برسر صاحب آپ کی بڑی مہربانی. ملک کی جو صورتحال ہے آپ کے سامنے ہے. لانگ مارچ ہونا چاہیے تھا. نثار احمد صاحب نے کہا کہ لانگ مارچ ہونا چاہیے تھا اور اس کو نہیں روکنا چاہیے تھا. نقصان ہوا ہے جس طرح، یہ کوئی شرط نہیں تھی، آخری آپشن تھا. جس طرح جنرل صاحب نے بھی کہا کہ ریئلسٹک اپروچ آصف علی زرداری صاحب کی، لیکن پی ڈی ایم ٹوٹے گا نہیں. جو خواہش ہے ان کی تحریک انصاف کی وہ کبھی پوری نہیں ہوگی. توجہ عوام پہ دینی چاہیے، ان کی اداروں کے ساتھ کنفرنٹیشن ہے. اسی کے ساتھ دیجیے اجازت. اللہ حافظ.